اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ کیڈرز تھرو ایٹھا کچھ ایڈورٹائز ہو چکی ہے، کچھ ڈسٹرکٹ کی اور کچھ ڈسٹرکٹ کے ابھی ہونا ہے، سی ٹی، پی ایس ٹی، پی اے ٹی، ٹی ٹی ایٹسٹرا۔ تو اس تناظر میں آج میں نے جنرل سائنس کے کچھ MCQs آپ کے لیے تیار کیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے کہ بوٹ شیپ باڈی آف فش ہیلپ دیم ان مومنٹ، ریسپائریشن، نیوٹریشن یا ریپروڈکشن۔ تو جو کشتی کی شکل ہوتی ہے ایک مچھلی کی، وہ کس چیز میں مدد کرتی ہے؟ تو وہ مومنٹ میں کرتی ہے، ریسپائریشن میں یا نیوٹریشن میں یا ریپروڈکشن میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ فنجائی آر این ایگزامپل آف۔ تو فنجائی کس چیز کا ایگزامپل ہے؟ پروڈیوسرز ہے، کنزیومرز ہے، ڈیکمپوزر ہے یا نون آف دیز ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ پروڈیوسرز وہ آرگنزم ہوتے ہیں جو اپنا خوراک خود بناتے ہیں، جس طرح کہ ٹریز، گراس وغیرہ۔ ساتھ میں کنزیومر وہ ہوتے ہیں جو دوسرے خوراک اپنا نہیں بناتے، وہ کسی دوسرے پروڈیوسرز کو کھاتے یا کوئی دوسرے کنزیومرز کو۔ اور ڈیکمپوزر وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈیڈ باڈی کو کھا کے وہ ان کو جذب کرتے ہیں ایکو سسٹم میں، تو از ڈیکمپوزرز۔ کراؤ جو ہے وہ کیا ہے؟ کراؤ از آ ڈیش، کارنیورز، اومنیورز، ہاربیورز اور ڈیکمپوزر۔ تو نہ تو ڈیکمپوزر ہے نہ ہاربیورز ہے۔ ہاربیورز وہ جانور ہوتے ہیں جو پلانٹس وغیرہ کھا لیتے ہیں، کارنیورز جو میٹ کھا لیتے ہیں، اور اومنیورز جو دونوں کھا لیتے ہیں۔ تو کراؤ دونوں کھا لیتے ہیں، اومنیورز ہے۔ In which environment elements have thick skin? واٹر، لینڈ، ایئر ایٹسٹرا۔ تو کس انوائرمنٹ میں thick skin ہوتا ہے؟ تو لینڈ پہ ہوتا ہے، اسپیشلی آرکٹک میں یا انٹارکٹیکا میں، تو جانوروں کا سکین جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ An example of abiotic nature۔ abiotic nature کا کیا ایگزامپل ہے؟ تو abiotic nature پہلی وہ چیز جو نیچر کی وہ کمپوننٹ جو کہ نان لیونگ ہیں۔ ابھی اے نمبر ہے پریسیپیٹیشن یعنی بارش، سن لائٹ، منرلز، آل آف دم، یہ سارے جو ہے کمپوننٹ ہے یہ نان لیونگ ہے، تو آل آف دم از دا رائٹ آنسر۔ کوشچن نمبر 6 ہے ریلیشن شپ بٹوین ٹو پاپولیشن دیٹ بینیفٹ بوتھ از ناؤن ایز میوچولزم، پیراسٹزم، پریڈیشنز میکینزم۔ تو وہ ریلیشن شپ جن میں دونوں جو پاپولیشن ہے یا اسپیشیز ہے وہ فائدے میں ہوتے ہیں تو ان کو میوچولزم کہتے ہیں۔ پیراسٹزم میں ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان ہوتا ہے۔ پریڈیشن میں ایک جو ہوتا ہے دوسرے کا شکار کرتے، ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا مر جاتا ہے۔ اور میکینزم از فرام سم تھنگ ایلس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارا ٹھیک ہے، میوچولزم جو دونوں کو فائدہ ہو۔ وچ آف دا فالوئنگ پمپس بلڈس ٹو دا ہول باڈی؟ اس میں کون سا ہے جو نیچے میں سے جو باڈی کو بلڈ پمپس کرتا ہے؟ وین کرتا ہے، برین کرتا ہے، ہارٹ کرتا ہے، آرٹریز کرتا ہے۔ تو وینز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بلڈ کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ ہارٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آرٹریز ہارٹ سے لے کے باڈی کو دے دیتے ہیں، تو یہ دونوں بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہارٹ جو ہوتا ہے، دل جو ہوتا ہے، وہ خون کو پمپ کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 8 ہے کہ وچ آف، ایف لکھا ہوا ہے غلطی سے، وچ آف دا فالوئنگ پروٹیکٹس آس فرام انفیکشنز؟ انفیکشن سے ہمیں ہیئرز، مسل، سکین، کون سا؟ تو سکین جو ہوتا ہے وہ ہمیں مسل انفیکشن سے کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو اس پہ پٹی ہوتی ہے، یہ پٹی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہیل ہو جائے، بلکہ اس کو انفیکشن سے دور رکھنے کے لیے پٹی کی جاتی ہے۔ اینڈ سم اینیمل لیز ایگ وائل سم پروڈیوس سیڈس۔ کیا کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور کچھ کیا کرتے سیڈز دیتے ہیں، بیبیز دیتے ہیں، ایلڈرز دیتے ہیں، نان آف دیز، کچھ بیبیز دیتے ہیں، بچے دے دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 10 ہے لنگز آر امپورٹنٹ بیکاز دے ابزرو آکسیجن، ریڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ، کنٹریکٹ اینڈ ایکسپینڈ، نان آف دیز۔ اگر یہاں پہ ہمارے پاس آل آف دیز ہوتا تو پھر آل آف دیز بہت اچھا ہوتا، لیکن چونکہ آبزرو آکسیجن بھی آبزرو کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ریلیز کرتے ہیں، لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کنٹریکٹ اور ایکسپینڈ ہے، تو یہ کنٹریکٹ اور ایکسپینڈ ہوتی ہیں۔